اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم شرکاء تفسیر القرآن کورس، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین مبارکہ کے تصدق سے آج ہم ایک دفعہ پھر اپنے تفسیر القرآن کورس میں شریک ہیں۔ آج جو ہمارا گرامر میں ہے سبق، وہ ہے کلمہ اور اس کی اقسام۔ کلمہ کیا ہوتا ہے اور اس کی پھر آگے اقسام کے کتنی اقسام پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور لفظ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ تو ہم اپنے منہ سے جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں وہ لفظ ہوتا ہے، اور وہ نکل رہا ہوتا ہے اپنے منہ سے ہمارے۔ تو منہ سے جب نکل رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ تو جو کچھ بھی ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں وہ لفظ ہے، ٹھیک۔ اور اس کی اقسام تین ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کلمہ کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں، ناؤن کو اسم کہتے ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ ورب کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حرف کس کو کہتے ہیں؟ پریپوزیشن کو کہتے ہیں۔ پریپوزیشن کی ایک شکل ہے، انگریزی میں پریپوزیشنز کئی طرح کی ہیں، لیکن پریپوزیشن کی ایک شکل حرف ہے، جو اکیلا اپنا معنی نہیں دیتا بلکہ وہ کسی کے ساتھ جڑ کے، آگے اس کی تعریف آنے والی ہے۔ تو یہ تین کلمے کی اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ کتنی اقسام ہیں؟ تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ دوہرائیں میرے ساتھ: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جو اکیلا اپنا معنی دے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اکیلا اپنا معنی دے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اب اسی طرح کی تعریف آگے فعل کی آنے والی ہے، صرف تبدیلی اس میں یہ ہوگی کہ جہاں ہم نے کہا کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، وہاں ہم کہیں گے کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے۔ لیکن یہاں اب دو تعریفیں آپ کے سامنے ہو گئیں: ایسا کلمہ جو اکیلا اپنا معنی دے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ زمانے تین ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آگے چل کے ایک ایسی چیز آنے والی ہے کہ جو آپ کو ہلا دے گی کہ عربی زبان میں تین زمانے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمٹ کے دو میں آ جاتے ہیں۔ کیسے آ جاتے ہیں وہ آگے چل کے دیکھیں گے۔ تو مثال کے طور پہ کسی شخص کا نام، جگہ کا نام، چیز کا نام، تو ان سب کو اسم کہتے ہیں۔ محمد، یہ کسی شخصیت کا، اور بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، شخصیت کا نام ہے۔ مدینتن، یہ جگہ کا نام ہے، مقام کا نام ہے۔ قلم، یہ کسی چیز کا نام ہے۔ تو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ یہ ہم نے اردو میں تعریف پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہاں عربی قواعد میں ایسا کلمہ جو اپنا معنی دے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب فعل کی تعریف بھی میں نے کر دی: ایسا کلمہ جو اپنا معنی دے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ مثال کے طور پہ خلقہ، اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا۔ یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے۔ تعلمون، تم سب جان لو گے، تم سب جان لو گے۔ تو یہ ہمارے پاس فعل کی تعریف۔ اسم کی تعریف کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اور فعل کی تعریف
तीनों जमानों में से कोई एक जमाना तो उसमें जरूर पाया जाना चाहिए। फिर इसी तरह से हर्फ है। हर्फ होता है कि वो अकेला अपना माना नहीं दे पाता। हर्फ को अपना माना देने के लिए किसी का मोहताज होना होता है। इस्म और फेल दोनों चीजों में से किसी का मोहताज होना होता है, और हर्फ फिर अपना माना देता है, यानी उसका कोई खास माना उस लिहाज से होता है, लेकिन वो अपना माना तब तक नहीं दे सकता जब तक कि वो किसी के साथ जुड़ ना जाए। तो ये एक प्रेपोजिशन है, हर्फ होता है। ऐसा कलिमा जो अकेला अपना माना न दे बल्कि किसी दूसरे कलिमा का मोहताज हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हर्फ है। जैसे मिसाल के तौर पे हुरूफ जारा में से मिन है। मिन एक हर्फ है, अकेला इसका कोई माना नहीं है जब तक ये मिनल्लाह न हो जाए। मिनल्लाह, ठीक, तो अल्लाह के साथ, इस्म के साथ जुड़ा, फिर इसने अपना माना दिया अल्लाह से। तो मिन का मतलब से, फी इसका मतलब होता है में, फिर इसी तरह से अला इसका मतलब होता है पर। लेकिन ये पर अकेला माना नहीं देता, यानी अला इटसेल्फ अपना माना कहीं नहीं देता, न समझ आती है। जब तक ये जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा नहीं किसी के साथ, उस वक्त तक ये अपना माना वाजे नहीं करेगा। इसी तरह से हर्फ है इला, की तरफ। तो ये हर्फ, इस्म, फेल और हर्फ, ये तीन अकसाम हमने कलिमा की पढ़ी। कलिमा कहते हैं वो हर बामाना लफ्ज को, हर बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। और कलमे की तीन अकसाम हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म वो जिसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए, और फेल वो जिसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना पाया जाए, वो फेल। और हर्फ जिसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना भी ना पाया जाए और वो अकेला अपना माना भी ना, तो वो होता है हर्फ।